السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آئیے سیکھیے ترجمہ قرآن مجید۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ المزمل کی پہلی 7 آیات کا ترجمہ، نماز تہجد کی اہمیت۔ چلتے ہیں سبق کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، یا ایہا اے حرف ندا ہے، اس کے بعد آنے والے اسم کو منادا کہتے ہیں۔ منادا الف لام کے ساتھ ہو تو یا ایہا لگائیں گے، اگر منادا الف لام کے بغیر ہو تو اکیلا یا لگاتے ہیں، جیسے یا محمد، یا احمد۔ منادا کے ساتھ الف لام ہونے کی صورت میں یا ایہا الرسول، یا ایہا الناس، یا ایہا المزمل۔ مزمل کپڑا اوڑھنے والے۔ مزمل میم کے نیچے کسر آئے تو اسم فاعل، میم کے اوپر زبر آ جائے تو اسم مفعول۔ مزمل کپڑا اوڑھنے والا، مزمل جس پر کپڑا اڑایا گیا ہو۔ یا ایہا المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے۔ یوں لگتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہے اس وقت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑھ کے آرام فرما رہے ہیں، تو اللہ رب العزت پیار و محبت سے مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایہا المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، قم قام وہ کھڑا ہوا، یقوم وہ کھڑا ہوگا۔ فعل مضارع کی علامت کو ختم کر کے آخری حرف کو ساکن کر دیں تو امر بن جائے گا۔ یہاں سے ہم نے فعل مضارع کی علامت یا کو الگ کر دیا اور آخری حرف میم کو ساکن کر دیا، لیکن درمیان میں واو بھی ساکن آ رہا ہے، تو اس لیے اس لفظ کی ادائیگی مشکل ہے، لہذا واو کو بھی گرا دیتے ہیں، باقی لفظ رہ جائے گا قم۔ قم کھڑے ہو جائیے، میم کے نیچے آنے والی کسر صرف ملانے کے لیے ہے۔ اللیلہ رات، قم اللیلہ رات کے وقت کھڑے ہو جائیے، یعنی رات کو قیام کیجئے، تہجد کی نماز ادا کیجئے۔ الا قلیلا، سوائے تھوڑے وقت کے، یعنی کچھ دیر کے لیے آرام کیجئے اور باقی رات کے وقت قیام۔ کتنا قیام کرنا ہے؟ نصفہ، نصف آدھا، اس کا وہ کی ضمیر جا رہی ہے لیل کی طرف، یعنی آدھی رات تک۔ او یا انقص، ناقص ینقص، ناقص اس نے کمی کی، ینقص وہ کمی کرتا ہے۔ امر بنانا ہے، مضارع کی علامت کو ہٹا دیجئے اور آخری حرف کو ساکن کر دیجئے۔ یہاں ہم نے فعل مضارع کی علامت یا کو گرا دیا، آخری حرف کو ساکن کر دیا، لیکن اب اس کا پہلا حرف نون ساکن آ رہا ہے، اب اس کا پڑھنا مشکل ہے، تو اس میں الف کا اضافہ کریں گے۔ اب اس الف کے اوپر حرکت کیا لگانی ہے؟ اس سے آگے دیکھیں تو کاف کے اوپر پیش آ رہی ہے، اس کے اوپر پیش لگا دیں، اس کو پڑھیں گے ہم انقص۔ امر ہے او یا انقص، کمی کیجئے، من ہو، من سے، ہو اس میں کمی کیجئے، وہ کی ضمیر جا رہی ہے نصف کی طرف۔ آدھی رات تک قیام کیجئے یا اس میں کمی کر لیجئے۔ کتنی؟ قلیلاً تھوڑی سی۔ یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہو جائیے سوائے کچھ حصے کے۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، اس کا آدھا یا کم کر دیجئے اس میں سے تھوڑا سا۔ ہاں بڑھانا چاہتے ہیں تو کچھ بڑھا بھی سکتے ہیں۔ او زد علیہ، او یا زد، زیادہ کیجئے،
زیادہ یزید، زیادہ اس نے زیادہ کیا، یزید وہ زیادہ کرتا ہے۔ اب یزید سے امر بنانا ہے، تم فعل مضارع کی علامت یا کو ہٹا دیجئے، یہ ہم نے یا کو الگ کر دیا۔ آگے دیکھتے ہیں تو دال بھی ساکن ہے، یا بھی ساکن ہے، اب اس کا پڑھنا بھی مشکل ہو گیا، پھر یا کو گرا دیتے ہیں، باقی لفظ رہ گیا زد، بڑھائیے، او یا زد بڑھائیے، علیہ علا اور ہی، علا پر، ہی اس، علیہ اس پر، یعنی اس نصف پر بڑھانا چاہتے ہیں تو کچھ بڑھا بھی سکتے ہیں، رات کو قیام کیجئے آدھی رات تک، یا کچھ کم کر لیجئے، یا اس میں بڑھانا چاہتے ہیں تو کچھ بڑھا بھی سکتے ہیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور رتل، رتل یرتل، رتل اس نے پڑھا، یرتل وہ پڑھتا ہے۔ اب امر بنانا ہے، فعل مضارع کی علامت کو ہٹا کے آخری حرف کو ساکن کر دیجئے، یا کو الگ کر دیا، آخری حرف ساکن کر دیا، رتل پڑھیے، ورتل اور پڑھیے، القرآن قرآن کو، مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، ورتل القرآن اور قرآن پڑھیے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی شان ہے ویسے اس کا کلام بھی عالی شان ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے ادب و احترام کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے، قرآن کو آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ اب جو رات کے قیام کی اتنی تاکید کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اِنَّا بے شک، نا ہم، اِنَّا بے شک، ہم، حقیقت ہے کہ ہم، سَنُلْقِي، سا سوفا فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں اور فعل مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتے ہیں۔ سا ان قریب، نلقی، القا یلقی، القا اس نے ڈالا، یلقی وہ ڈالتا ہے، یا کی جگہ پر نو لگا دے، نلقی ہم ڈالیں گے، انا سنلقی یقیناً ہم ان قریب ڈالیں گے، علیکا علا پر، کا آپ، علیکا آپ پر، انا سنلقی علیکا حقیقت ہے کہ ان قریب ہم ڈالیں گے آپ پر، قولاً ثقیلا، قولاً بات، ثقیلاً بھاری، او زد علیہ یا اس پر کچھ بڑھا دیجئے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اور پڑھیے قرآن ٹھہر ٹھہر کر، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ یقیناً ہم ان قریب ڈالنے والے ہیں آپ پر، قولاً ثقیلا ایک بھاری بات۔ رات کو کھڑے ہو جائیے اور قیام کیجئے، اپنے رب کے ساتھ مناجات کیجئے۔ کتنا ٹھہرنا ہے؟ اس رات کے قیام کا مزید کیا فائدہ ہے؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان یقیناً، ناشئۃ کھڑا ہونا، اٹھنا، اللیل رات کا، مرکب اضافی بن رہا ہے، ناشئۃ اللیل رات کا کھڑا ہونا، رات کا قیام، ان ناشئۃ اللیل یقیناً رات کا قیام، ہیا یہ، ہیا کی ضمیر جا رہی ہے رات کے قیام کی طرف، اشد شدید سخت، اشد زیادہ سخت ہے، وطن کچلنے کے لحاظ سے، کسی چیز کو پاؤں کے نیچے رکھ کے روند دینا، نفس کو روندنے کے لیے، نفس کے اندر سے اکڑ تکبر ختم کرنے کے لیے، نفس کے اندر عاجزی انکساری پیدا کرنے کے لیے، نفس کو مشقت کا عادی بنانے کے لیے، یا اشد وطن یہ زیادہ سخت ہے نفس کو روندنے کے لیے، وَأَقْوَمُ قِيلًا
اور اقوام زیادہ درست ہے، یہ لفظ قائم سے ہے، کھڑا ہونا، سیدھا ہونا، اقوام زیادہ سیدھا ہے، زیادہ درست ہے، قیلن بات کہنے کے لحاظ سے، ان ناشیۃ اللیل بے شک رات کا اٹھنا، ہے اشد یہ زیادہ سخت ہے، وطعم و اقوام قیلا کچلنے اور درست بات کہنے کو۔ اب رات کے وقت ہی اتنا لمبا قیام کیوں؟ اب رات کو ہی اتنا لمبا قیام کیوں؟ اس لیے کہ دن میں اور زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان یقینا لک لا لیے کا آپ کے، ان لک یقینا آپ کے لیے، فی النہار دن کے وقت میں، سبحن طویلا سبحن تیزی سے تیرنا، پانی میں تیرنا یا ہوا میں تیرنا، یعنی بہت زیادہ کام میں ادھر ادھر مصروف رہنا، طویلا بہت لمبا، سبحن طویلا بہت زیادہ مصروفیات، ان لک فی النہار سبحن طویلا بے شک دن میں آپ کے لیے بڑا کام ہے۔ پنجگانہ نماز کی فرضیت سے قبل 1 سال کے عرصے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر باقی مسلمان بھی تہجد کی نماز ایسے ہی پڑھتے رہے۔ جب 5 نمازیں فرض ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف کر دی اور اس کی فرضیت عام مسلمانوں سے ختم ہو گئی، لیکن پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی فرضیت باقی رہی۔ جتنی بڑی ذمہ داریاں ہوں اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا گہرا ہونا بھی ضروری ہے کہ دن کے وقت کے جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کو رات کی تاریکی میں، تنہائی میں اپنے رب کے سامنے رکھا جائے، رب تعالیٰ سے مناجات کی جائے، اپنی التجا اور درخواست کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی مغفرت اور معافی طلب کی جائے۔ چونکہ دعوت کا کام ایک بہت سخت اور مشقت والا کام ہے، اس کام میں لوگوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بساؤ کا دل گھبرا جاتا ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے، نفس جو ہے اس کو قبول نہیں کرتا، تو نفس کی اصلاح کے لیے، نفس کو کچلنے کے لیے، نفس کو یہ ساری باتیں برداشت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رات کو قیام کیا جائے۔ رات کا قیام نفس کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح لوگوں سے مخاطب ہونے کے لیے، لوگوں تک صحیح صحیح بات کہنے کے لیے بھی رات کا قیام ضروری ہے۔ جب بندہ رات کو کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد دن کے وقت بندے کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس طرح اسے صحیح اور درست بات کہنے کی توفیق ملتی ہے۔ دن میں چونکہ بندے کی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، اتنا لمبا وقت نہیں نکال سکتا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے وقت قیام کا حکم دیا۔ اگرچہ یہ نماز اب عام مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت، افادیت بہت زیادہ ہے۔ اس نماز سے بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑا گہرا اور مضبوط ہو جاتا ہے، نفس کے اندر طہارت اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں پنجگانہ نماز کے ساتھ ساتھ اس نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ رات کو کھڑے ہو کر اپنے رب کے سامنے آنسو بہانے چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ جو بندہ رب کے سامنے آنسو بہا لیتا ہے اس کو پھر کسی بندے کے سامنے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وما توفیقی الا باللہ والسلام۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے جائیے تاکہ یہ پیغام، یہ دعوت اور لوگوں تک بھی پہنچتی رہے۔ ویڈیو پر اپنے کمنٹس بھی ضرور دیتے جائیے۔